کہ بتا رہا ہوتا، کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے، ابے بھائی ایسی چیز ہے، ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں. لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے، اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو، یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے، جہاں بہترین، جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی وہاں پہ. میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا، ان کے چہرے بہت خوبصورت، صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں، ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آب حیات ہے، اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے؟ آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات، پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں، اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں، قطوفھا دانیہ، جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں، یرا مخ سوقہما من وراء اللحم، کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا، اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان، حور ہوگی تو انسان ہی نا، کوئی روبوٹ تھوڑی ہے، کوئی مشین تھوڑی ہے انسان، لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان؟ میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. تو کیا یاقوت کے پتھر میں، موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں، ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی حور تو جنت کی حور ہے، یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو مجھے بتاؤ، اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں، وہاں ایسی خوبصورت عورتیں، اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے. جیسے میں گلگت گیا نا تو 80 سال لوگوں کی عمریں، وہاں لوگ بتا رہے ہیں ہم 80 سال نہیں، ہم 80 لاکھ سال سے زندہ ہیں. اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی. یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات، کوئی لغو بات. یہاں تو ایک بیان دو، نیچے کمنٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو. اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی. ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں، یہ حکومت کے پٹھو ہیں. اب تو حکومت بھی گئی، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم اب تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، کچھ بولنے ہی نہیں دیتے. آپ تبصرہ کرو لیکن غلط بےہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر. تو یہاں آدمی کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اور پتلا ہوتا رہتا ہے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ اتنے باریک ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اتنے آج بھی میرا عصر کے بعد بھی بیان تھا، افطار سے پہلے. پھر ہم تو افطاری میں 2 نوالے کھاتے ہیں، اس کے بعد تو ہمیں کھانے کا، تراویح کے سے پہلے بیان، اب بیان کے بعد جا کے شاید کھا لوں، لیکن ابھی بیان کے بعد بھی پھر کہیں بیان ہے، پھر اس کے بعد کہیں بیان ہے. تو تھوڑے دنوں میں مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، میرا کرتا اور شلوار نظر آئے گا آپ کو. یہاں پہ بیان ہو رہا ہوگا، آپ اس میں سے کنگھال کے نکالیں گے، مفتی صاحب کو نکالو، اتنے باریک ہو جائیں گے. باتیں 4 شادیوں کی، ٹھیک ہے نا، صرف جذبے رہ جائیں گے.
صرف کیا رہ جائے گا؟ جذبہ. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں عید کا چاند نظر آ کے تھوڑی ریکوری ہوگی انشاءاللہ. بیلنس ڈلوائیں گے نا اپنے اندر. ابھی تو بیلنس سارا آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے. تو بیلنس عید کے بعد تھوڑا ناقے کریں گے بیانات کے. ہو سکتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں, کہیں کھا پی لیں جا کے کہیں کچھ. تو لیکن آدمی ہلکا پھلکا ہی اچھا لگتا ہے. جتنا دبلا ہوتا ہے نا آدمی, دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ اور صحیح ہو رہا ہوتا ہے. میرے تو رمضان میں زیادہ صحیح رہتا ہے آدمی. جتنا کم کھاؤ, روٹی تو کھاؤ ہی نہیں رمضان میں, لیمن کا جوس پیتے رہو بیٹھ کے, اس پہ فٹ رہو گے, اس پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے نا آدمی, ہلکا پھلکا, صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم الٹی الٹی باتیں سنتے رہتے ہیں, دماغ پکتا رہتا ہے, ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, کوئی لغو بات, کوئی ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی جسے سن کے آپ کی کھوپڑی گھوم جائے کہ یار تیرا کیا بولت, دل کر رہا ہے تیرے رکھ کے ایک چماٹ لگاؤں. یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ. سب محبت کی باتیں. جب ملیں گے سلام کے ساتھ ملاقات. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. جب رخصت ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. منہ سے اچھی بات نکالیں گے لوگ, محبت ہوگی آپس میں, بازار لگیں گے, مارکیٹیں لگیں گی, خرید و فروخت کا اپنا انسان کا ایک نشہ ہے شاپنگ کرنے کا, چہرے رونق ہو جائیں گے. اب بتاؤ کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آئے اور کوئی نقشہ کھینچے کہ یار میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور ایسے خوبصورت محلات ہیں, بے جوڑ موتی کے محلات, غرف مبنیۃ. اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں. بالا خانے کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اوپر گھر, گھر کے اوپر گھر. علی سرر متقابلین, مجلسیں کیسے لگیں گی؟ تختوں پہ, شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے بارونق چہروں کے ساتھ. اور اللہ نے کیا تعریف کی؟ کأنہن بیغ مکنون. فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا, بیغ مکنون, ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے قاصرات الطرف عین, ایسی حیا. یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں, آگے سے اس سے زیادہ اسپیڈ سے جواب پارسل ہوگا. وہاں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حور ہے جنت کی, قاصرات الطرف عین, بڑی بڑی آنکھوں والی. آئینہ, آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. اور قاصرات الطرف, نظر کو جھکانے والی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ حور کہتے ہیں سفید رنگت والی. حورا کہتے ہیں, اس کی جمع حور آتی ہے. اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید, اور اس کی جو آنکھوں کی سیاہی ہے, جو پتلی ہے, وہ انتہائی سیاہ. کیسے اللہ تعالیٰ اس کے حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی شفاف, کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا. پرندہ گھونسلے میں انڈے دے کے اس پہ گھاس ڈال دیتا ہے کہ اس پہ گرد و غبار نہ آئے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی ان حوروں کو جنت کے مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے خیموں میں محفوظ کر دیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس نے ان کو کبھی چھوا ہو اس جنتی سے پہلے. جنتیوں کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی ہیں. اللہ کو پتا ہے یہاں کون جنت والے اعمال کر رہا ہے. اللہ ان اعمال والوں کے لیے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. انا انشأناہن انشاء, اللہ فرماتے ہم نے ان کو اسی مٹی سے بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا, ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنوارا بنا دیا, ہمیشہ کے لیے. تو کتنی اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے. پھر جنت کی شراب کی تعریف قرآن کرتا ہے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, ایسی شراب کی لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ, لیکن نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا. فیہا انہار من ماء غیر آسن, 4 نہریں اللہ نے جنت میں ذکر کی ہیں. ایک نہر ایسا پانی جس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا, ایک سفید دودھ کی بہتی ہوئی نہر, ایک شراب کی بہتی ہوئی نہر. جہاں شراب کا تذکرہ آیا لذت للشاربین, فرمایا ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان ہوگا.
وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایک نہر اللہ نے پیدا کی ہے، شہد کی نہر۔ اللہ اپنی جنت کی بار 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 بار، اور سورہ رحمان میں تو تعریفیں کر کے پھر بار بار یہ بھی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،